السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ 12 انعامات جو میں نے قرآن سے ثابت کیے، اور جو 12 اقوال تھے بزرگان چشت کے، ان کو قرآن سے ثابت کیا کہ تقوی والوں کے لیے کیا کیا انعامات ہیں۔ تو دوستو، جہاں کی، دونوں جہاں کی، صرف اس جہاں کی نہیں، اس دنیا کی نہیں، دونوں جہاں کی ہر خیر اور سعادت مندی اس تقوی کے تحت جمع ہے۔ دونوں جہاں کی جو بھی بھلائیاں ہیں، جو بھی خیر ہیں، جو بھی سعادتیں ہیں، وہ سب تقوی کے اندر ہی جمع ہیں۔ تو اے بندہ خدا، تاخیر کس چیز کی، تو بھی اس سعادت سے اپنا حصہ لے۔ سالک کو چاہیے کہ ہمیشہ تقوی اختیار کرے، کیونکہ تقوی ہی سے توفیق عبادت اور تائید الہی نصیب ہوتی ہے، اور یقیناً اللہ کی نصرت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور پرہیزگاری سے ہی اصلاح اعمال اور کوتاہیوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے تمام اعمال درست فرما دیتا ہے، اور یہ سالک کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ سالک جس راہ پر چل رہا ہے، اس راہ میں کوئی بھی غلطی، کوئی کجی، کوئی گناہ نہیں رکھا جاتا۔ اگر ہے تو پھر راہ طریقت میں، راہ جو طریقت کی ہے وہ اور لمبی ہو جاتی ہے، وہ راہ اور دشوار ہو جاتی ہے۔ تو سالک کو ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ریاضت و مجاہدہ اور عبادت و اطاعت کے بغیر راہ سلوک طے نہیں کی جا سکتی، اور ان سب چیزوں کا دار و مدار بھی 3 چیزوں پر ہے۔ ریاضت، مجاہدہ اور عبادت، ان سب چیزوں کا جو دار و مدار ہے اور راہ سلوک طے کرنے کا دار و مدار ہے، وہ 3 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اول توفیق عبادت، یعنی عبادت کرنے کی توفیق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو جائے۔ دوم، کوتاہیوں کی اصلاح۔ سوم، اعمال کی قبولیت۔ یہ 3 چیزوں ہیں۔ یہ 3 چیزوں کے بغیر راہ طریقت پر آپ نہ ریاضت کر سکتے ہو، نہ مجاہدے کر سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے توفیق عبادت کے بارے میں مختصراً۔ دوستو، توفیق عبادت جو ہے یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ اعمال صالحہ اور عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق بھی تقوی پر عمل پیرا ہونے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تو یہ توفیق عبادت بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے تقوی ضروری ہے۔ کوتاہیوں کی اصلاح، یعنی غلطیوں کی اصلاح۔ جب توفیق عبادت حاصل ہوتی ہے تو پھر تقوی ہی سے کوتاہیوں کی اصلاح حاصل ہوتی ہے، اور جب کوتاہیوں کی اصلاح حاصل ہوتی ہے تو تب جا کر اعمال مکمل ہوتے ہیں، اور جب اعمال مکمل ہو جاتے ہیں تو تب اعمال کی قبولیت کا نمبر آتا ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں: توفیق عبادت، کوتاہیوں کی اصلاح، اور پھر اعمال قبولیت۔ تو جب اعمال مکمل ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان اعمال کی قبولیت کی امید جاں فزاں ہوتی ہے، اور یہی وہ 3 امور ہیں جن کی طلب اور جستجو کے لیے عابدین و زاہدین بارگاہ الہی میں خوب آہوزاری کرتے ہیں، اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور یوں عرض کرتے ہیں: ربنا وفقنا لطاعتک واتمم تقصیرنا وتقبل منا۔ ربنا وفقنا لطاعتک واتمم تقصیرنا وتقبل منا، یعنی اے ہمارے رب، ہمیں اپنی اطاعت و عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں سے کوتاہیوں سے چھٹکارے کی تکمیل فرما، ہماری بندگی کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ سالک کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان
3 چیزوں کا وعدہ تقوی کی بنیاد پر فرمایا ہے، اور متقی مانگے یا نہ مانگے، یعنی جو تقوی پر چل رہا ہے، جو تقوی پر عمل پیرا ہے، جو تقوی پر چل کر متقی بن گیا ہے، تو متقی مانگے یا نہ مانگے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس اعزاز سے بہراور فرما دیا ہے۔ اگر سالک اللہ تعالیٰ کی عبادت و سعادت سے بہراور ہونا چاہتا ہے تو اسے اپنے اوپر تقوی کو لازم کر لینا چاہیے، اور لازم کیے بغیر تقوی کو وہ یہ چیزیں پا ہی نہیں سکتا، اور راہ طریقت میں کامیابی عطا ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک غزل کے 2-4 شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جو اللہ سے ڈرا اور جس نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرا اور جس نے تقوی اختیار کیا، وہی شخص 2 جہاں میں کامیاب و بامراد رہا، وہی شخص 2 جہاں میں کامیاب و بامراد رہا، اور جس کو ملی معرفت الہی مگر اس نے اسے کافی نہ جانا، جس کو ملی معرفت الہی مگر اس نے اسے کافی نہ جانا، دونوں جہاں میں وہ شخص بدبخت رہا بے مراد رہا، دونوں جہاں میں وہ شخص بدبخت رہا بے مراد رہا۔ اور یہ دنیا کی دولت و عزت کچھ حاصل ہوتا نہیں، یہ دنیا کی جو عزت و دولت ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ دنیا کی دولت و عزت سے کچھ حاصل ہوتا نہیں۔ بن گیا جو شخص متقی، راہ حق میں وہی بامراد رہا، راہ حق میں وہی بامراد رہا۔ اور سوائے تقوی راہ حق کے لیے کچھ بھی زیادہ راہ نہیں۔ طریقت والوں کو جان لینا چاہیے، سالک کو، کہ سوائے تقوی راہ حق کے لیے کچھ بھی زیادہ راہ نہیں۔ متقی ہی فریدی اس راہ میں ہمیشہ با فیض و با مراد رہا، متقی ہی فریدی اس راہ میں ہمیشہ با فیض و با مراد رہا۔ دوستو، سالک کو اس نقطے پر غور کرنا چاہیے جو بہت ہی اہم ہے، کہ ہم نے اگر ساری عمر عبادت میں گزاری، رات بھر عبادت میں ہلکان ہوئے، مجاہدات نفس کیے اور عبادتوں کی خاطر مشقتیں اٹھائیں اور خوب چلا کشی کی، لیکن منزل مقصود پر نہ پہنچے، کیونکہ تقوی اختیار نہ کیا، تقوی اختیار نہ کیا تھا، اس لیے منزل مقصود سے دور رہے، اس لیے ہماری عبادتیں، ہمارے مجاہدے قبول حق نہ ہوئے، کیونکہ عبادت و طاعت صاحبان تقوی کی ہی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کریم ہے قرآن کریم میں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی بے شک قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں سے۔ تو دیکھیے بالآخر سارے کا سارا معاملہ تقوی کی ہی طرف لوٹ آتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث شریف بیان کرتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیاوی چیز پر اور نہ ہی کسی انسان پر تعجب فرماتے تھے، آپ تعجب فرماتے تھے تو سوائے متقی شخص کے، یعنی اگر کوئی متقی شخص تھا تو اس کو دیکھ کے آپ تعجب فرماتے تھے کہ بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز پر آپ تعجب نہیں کرتے تھے، یعنی اتنا بڑا کام ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اے ابن آدم، اللہ سے ڈر، پھر جہاں چاہے تو ہو، یعنی اللہ سے اگر ڈرے گا تو پھر جہاں چاہے تیرا وہاں مقام ہوگا۔ عامر بن عبد قیس کا جب وفات کا وقت آیا تو وہ رو دیے، بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کا جب وفات کا وقت آیا تو رو دیے، حالانکہ وہ ہر روز 1000 نوافل ادا فرماتے تھے، پھر اپنے بستر پر تشریف لاتے تو بستر سے کہتے
1000 نوافل ادا کرنے کے بعد جب بستر پر آتے تو بستر سے کہتے کہ اے ہر برائی کے ٹھکانے، اللہ اکبر، بستر کو کیسا مخاطب کر رہے ہیں کہ اے ہر برائی کے ٹھکانے، قسم بخدا میں پلک جھپکنے کی مقدار بھی تجھ سے خدا تعالیٰ کی طرف، خدا تعالیٰ کی خاطر راضی نہیں ہوں، یعنی میں تجھ پہ ذرا بھی آرام کرنا نہیں چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ لیکن اتنا متقی، اتنا عبادت گزار شخص جب آخری وقت آئے تو رو دیے۔ ایک دن آہوزاری کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت روتے کیوں ہو؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول نے رلا دیا ہے، یعنی عبادت تو کی ہیں لیکن اس کی بارگاہ میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی قبول فرماتا ہے اللہ سے پرہیزگاروں سے، تو میری یہ عبادت قبول ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کا، متقیوں کا یہ حال ہے۔ ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ درویشوں نے اپنے پیر و مرشد کے حضور عرض کی کہ ہمیں کچھ وصیت کیجیے، کچھ وصیت کیجیے، کچھ نصیحت کیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا، یعنی پیر و مرشد نے فرمایا کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی وہی وصیت کرتے ہیں، وہی نصیحت کرتے ہیں، وہی وصیت کرتے ہیں جو اس ذات پاک رحیم نے اولین و آخرین کو فرمائی ہے، یعنی تمام اولین و آخر، تمام امتوں، تمام خلق کو جو اس نے فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، سورہ نساء آیت نمبر 131۔ ترجمہ سنیے غور سے، یعنی اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ اکبر۔ یعنی ہم سے پہلے آنے والوں کو بھی یہ حکم ہو گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یعنی تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقوی اور پرہیزگاری کا حکم قدیمی ہے، حکم قدیم ہے، تمام امتوں کو اس کی تاکید ہوتی رہی ہے۔ دوستو، کیا اللہ تعالیٰ بندے کی بہتری کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ اور کیا وہ ہر ایک سے زیادہ بندے کا خیر خواہ نہیں ہے؟ کیا وہ ہر ایک سے زیادہ مہربان اور رحیم نہیں؟ یقیناً ہے۔ اگر تقوی سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی تو بندے کی اصلاح کے لیے زیادہ مفید اور بھلائیوں کی مجتمع اجر کے حساب سے بہتر اور عبودیت میں بڑی قدر و منزلت کے اعتبار سے اعلیٰ اور اخروی ٹھکانوں کے لیے زیادہ مؤثر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور تقوی کے بجائے اس کی تاکید فرماتا اور اپنے خاص بندوں کو کمال حکمت اور وسعت رحمت کے ساتھ اس کی وصیت فرماتا۔ لیکن اس نے کیا وصیت فرمائی؟ اس نے تقوی کی وصیت فرمائی کہ تقوی اختیار کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسی ایک چیز تقوی کی تاکید فرمائی اور اولین و آخرین کو اس حکم میں جمع فرما دیا اور اسی پر اختصار فرمایا ہے تو ہمیں علم ہو جانا چاہیے کہ تقوی ہی بندے کی بہتری کی انتہا ہے، اس سے بڑھ کر نہ کچھ ہے اور نہ ہی اس کے سوا کوئی اور مقصود و مطلوب ہے۔ تو دوستو، تقوی کو سالک کو اختیار کرنا ہی پڑے گا اگر راہ طریقت پر چلنا ہے۔